بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. محترم حضرات، آپ کے سامنے ابھی سورہ ابراہیم کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جو زمانے نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں کا ذکر کر کے اپنے وحدانیت کی دعوت دی ہے، اپنے توحید کی دعوت دی ہے اور رسول کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کتابیں آپ پر اتاری جا رہی ہیں، غرض یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اور اس کتاب کی آیات کے ذریعے لوگوں کو کفر سے اسلام کی روشنی ملائیے اور پھر یہ کہ لوگوں کو واقعات، حوادث اور اللہ تعالیٰ کی انعامات و اکرامات یاد دلائیے تاکہ شکر کرتے ہوئے لوگ اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ مبارک اور متبرک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کی مدد سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لائیے بإذن ربہم، ان کے رب کی اجازت اور ان کے رب کی توفیق سے، یعنی آپ تنہا کچھ نہیں کر سکتے اگر رب کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا تو یہاں ظلمات سے مراد کفر اور شرک کی تاریکیاں ہیں اور نور سے مراد دین اسلام ہے۔ بإذن ربہم، ان کے رب کی اجازت اور ان کے رب کی توفیق اور مشیت سے الی صراط العزیز الحمید، ایسے راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے، جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات، وہ اللہ جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے، جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید، سخت عذاب سے، اور کافروں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے سخت عذاب سے۔ کون سے کفار؟ اور تمام کفار کا یہی معاملہ ہوتا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بندوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو روشن بنا دیا ہے، تابناک بنا دیا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن اور منور ہیں،
اور اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور وہ کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فرما برداروں کو بشارت دیتی ہے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور یہ اس میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں چونکہ یہ محروم القسمت ہیں، اس لیے ان کا یہ کام ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جا گرے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے قومی زبان میں، جس قوم میں وہ رسول بھیجے گئے وہ رسول اس قوم کے سب سے اشرف، سب سے برتر اور افضل نسب میں سے ہوتے تھے، اسی قوم کا ایک حصہ ہوتے تھے، اور ان کو بھیجا بھی جاتا تھا اسی قوم کی قومی زبان میں تاکہ رسول اور امت کے درمیان معاملہ کرنا آسان ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا، اسی لیے عربی زبان میں، لیکن چونکہ آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہے اور دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان کا سمجھنا، اس کا سیکھنا آسان ہے دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ قواعد کی جو سہل اندازی عربی میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی۔ جو تلفظ عربی زبان میں آپ کو مل جائے گا وہ دوسری اور زبانوں میں نہیں مل سکتا، اس میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہاں جیسے دیکھیے کہتے ہیں BUT بٹ، لیکن PUT اس کو پٹ کوئی نہیں پڑھتا، اس کو پٹ پڑھتے ہیں۔ ایسی چیز آپ کو عربی میں کہیں نہیں ملے گی، جو تلفظ ایک جگہ ہے وہی ہمیشہ رہے گا۔ ایسی قواعد کے سلسلے میں جو نظام ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہے، چاہے وہ زمانے جاہلیت میں ہو چاہے وہ زمانے اسلام میں ہو، اور یکساں طور پہ، لیکن قواعد کے سلسلے میں خود انگریزی زبان میں بہت سارے اختلافات اس سلسلے میں ہیں۔ تو عربی زبان آسان، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر بتائے، لیبین لہم، کہ ان کے رب کی جانب سے کیا پیغام آیا، کیا ہدایت آئی، کیا مطالبہ ہے، کھول کھول کر بتائے۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، یہ جو کہا گیا اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں کجی اور ٹیڑھ ہے، تو وہ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ بندوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ ہی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اس لیے یہ بات کہی گئی۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک لفظ ہے مشیت اور ایک لفظ ہے مرضی، دونوں میں فرق ہے۔ مشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، اب انسان جدھر چاہے جائے۔ لیکن مرضی کیا ہے؟ مرضی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ طریقے پر چلا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں، اور عقل اور فہم دے کر کے اسے چھوڑ دیا گیا کہ اگر وہ عقل استعمال کرے، سوجھ بوجھ استعمال کرے تو وہ مرضی ہی کے راستے پر چلے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق کی ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا، کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں۔ قوم جو بدعات و خرافات میں، سرکشی میں، نافرمانی میں، اللہ کی کتابوں کی تحریف میں لگی اور جٹی ہوئی ہے، اس سے وہ نور کی طرف لائیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ صبار اور شکور کا لفظ استعمال کیا گیا جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ صبر بالکل سپرلیٹیو ڈگری، آخری حد تک صبر، اور صبر کے نتیجے میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اسی کے نتیجے میں شکر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا مطالبہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا
کہ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، بے شمار نعمتیں اللہ نے ان پر نازل کی اور ان کو اس وقت کے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تمہیں نجات دے دی فرعون کے آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت بری عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ کیسے؟ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، عورتوں کو یعنی بچیوں کو زندہ رکھتے، اب زندہ ہیں تو آگے چل کر بڑی عمر ہو گئی، عورتیں ہو گئیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی بھاری آزمائش تھی، یا اس میں بہت بڑی مصیبت تھی۔ بلا کا ترجمہ آزمائش اور مصیبت دونوں کیا، بڑی بھاری مصیبت تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کا دامن تھاما، شکر کرتے رہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور دیتے چلے جائیں گے، شکر کرتے جاؤ گے دیتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب ضرور بھی ضرور بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، تم اور وہ تمام کے تمام لوگ جو روئے زمین میں ہیں ناشکری کرنے لگے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، سارے کے سارے لوگ مل کر کے اگر ایک متقی کے دل میں سما جاؤ اور سب کے سب تقوی اختیار کر لو، میری عبادت کے لیے جٹ جاؤ، تو بھی میری سلطنت میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اے لوگو، تم سب کے سب مل کر کے کسی فاسق و فاجر کے دل میں جمع ہو جاؤ اور سب مل کر کے میری نافرمانی کے درپے ہو جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ وہاں اضافہ نہیں ہو سکتا، یہاں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اے میرے بندو، تم سب مل کر کے، انس اور جن سب قیامت تک کے مل کر کے کسی ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب اپنی اپنی ضروریات رکھو، جو بھی ضروریات جس کی ہیں، میں ساری ضروریات پوری کر دوں گا، اس کے بعد بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جیسے ایک سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈالا جائے اور نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کیا کمی واقع ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہی کہا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے گزر چکے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد گزرے، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، لا یعلمہم، جنہیں یہ جانتے نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر کے آئے، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا، ہاں، یعنی انکار کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں، انکاری ہیں ان تمام چیزوں کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور ہم ان سب میں شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ہمیں شک ہے۔ رسولوں نے یہ کہا، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے تاکہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہوں سے اور تمہیں مؤخر کر دے ایک مقررہ مدت تک۔ وہ تو تمہارے ساتھ یہ فضل کر رہا ہے، اور تمہارا طریقہ کیا ہے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہا رہے تم کیسے رسول ہو سکتے ہو جی؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، جیسے ہم بازاروں میں چلتے ہیں تم بھی چلتے ہو، ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتی پیتے ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی رسالت سے انکار نہیں، انکار اس سے ہے کہ انسان ہو کر رسول نہیں ہو سکتے۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان چیزوں سے، ان معبودوں سے جن کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، تو جو چاہتے ہو لے کے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ فاتون بسلطان مبین، قالت لہم رسلہم، رسولوں نے ان سے کہا، ہم تو بھائی بشر ہیں تم ہی جیسے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور ہمارے لیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی دلیل لے آئیں، کوئی معجزہ لے آئیں، مگر اللہ کی اجازت اور اس کی توفیق سے۔
اور اللہ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کرتے ہیں اس بات پر جو تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ رسولوں کا تذکرہ ہے، جو رسولوں نے اپنی امتوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں نے بیچ کی کئی آیات چھوڑی ہیں، چونکہ یہ سورہ ابراہیم ہے، میں چاہتا ہوں صرف ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا ہے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، شرک کریں، بتوں کی پوجا کریں، اس سے بچا لے۔ اے اللہ، ان بتوں نے اور ان شیطانوں نے تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے راستے اور ڈگر پر میری دعوت پر نہیں چلا، تو یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی ذریت کو ایسے وادی میں ٹھہرا دیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں، ہریالی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ کیوں ٹھہرا دیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کا پڑوس سب سے اچھا پڑوس ہوتا ہے۔ آدمی جب گھر بنائے تو کوشش کرے یہ دیکھے کہ ہمارے گھر سے مسجد کتنی دور ہے، ہم مسجد سے کتنے دور ہیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان کی آواز تو آتی ہے، کیا اقامت کی بھی آواز آتی ہے؟ اور جب اقامت کی بھی آواز آئے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ بندہ صلاۃ کا عادی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مسجد کا پڑوسی ہو کر کے مسجد کے حق ادا نہ کرے تو عام مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد کے پڑوس میں ہے اور صلاۃ ادا نہیں کرتا۔ دوسرے مسلمان دور تھے لیکن وہ آتے تھے یا نہیں آئے، وہ دور تھے، اور یہ مسجد کے حدود میں تھا اور پھر بھی نہیں پہنچا، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ میں اس لیے بسا رہا ہوں وادی غیر ذی زرع میں تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ ان کے دل ان کی جانب مڑ جائیں۔ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو بنا دے تہوی الیہم، کہ ان کی طرف خواہش کریں، آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ دنیا میں جو پھل کہیں نہ ملے مکہ مکرمہ میں مل جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے خوش نصیب حج کرنے گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے، ان کو اندازہ ہوگا آپ کو اتنا چھوٹا کیلا ملتا ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے کیلے ملتے ہیں، ہر پھل سب سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ جی لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں عطا کیا اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، وہی ذبیح ہیں، اور اسحاق ان سے چھوٹے تھے، جبکہ یہودیوں اور نصرانیوں کا کہنا ہے کہ نہیں ذبیح اسحاق تھے، لیکن حقائق، تاریخ، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار ضرور بھی ضرور دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی، اللہ مجھے بنا دے، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ، صلاۃ کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا،
اے ہمارے پروردگار ہماری دعائیں قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مؤمنین کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، یہ دعا سب کو سکھلائی۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا، لیکن جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا، لیکن جب انہیں روک دیا گیا تو پھر اس سے باز آ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو ان چیزوں سے جو یہ ظالم لوگ کیے جا رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑے بھاگے چلے جائیں گے اپنے سروں کو ایک طرف کیے ہوئے، اور ان کی طرف ان کی آنکھ نہیں پلٹے گی اور ان کے دل جو ہے بے قابو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آ جائے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تو ہمیں ایک مدت تک کے لیے مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں، تیرے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن اب کہاں وہ ہو سکتا ہے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے یہ بات نہیں کہہ رہے تھے؟ ما لکم من زوال، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں ہمیں اور آپ کو نصیحت کی گئی ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھایا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے بھی اسی انداز میں دعا کریں اور اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ تنہا مسجد میں چلے آئے اور صلاۃ ادا کر لی، نہیں، لوگوں کو جوڑیے، مشن بنائیے۔ اور اقامت صلاۃ میں یہ چیز بھی ہے کہ خوب اچھی طرح سے اسباغ الوضو کیجیے، مکمل وضو، اس کے شروط و ارکان کے ساتھ، پھر صلاۃ ادا کیجیے اس کے شروط و واجبات اور فرائض کے ساتھ۔ یہ اقامت صلاۃ ہے، اور جو اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے، ہماری آنکھوں اور ہمارے دل کے لیے نور بنا دے، ہمارے فکر اور غم کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔